الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دو باتوں کا خیال کرو، اس لیے کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور یہاں پر جیسے اعمال کریں گے ایسے ہی آگے ہمیں قبر میں، حشر میں، عالم برزخ میں رزلٹ سامنے آئے گا۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ آخرت کی زمین ہے اور اس میں ہم نے بیج ڈالنا ہے اور اس فصل کو جا کر ہم نے اگلے جہاں میں کاٹنا ہے۔ اب یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ فصل پر کتنی محنت کر کے اس فصل، زمیندار کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ زمیندارہ کس انداز سے کرتا ہے اور کتنی محنت اور مشقت سے اس زمین کو پانی دیتا ہے، اس کی گوڈی کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، بکری اور جانوروں سے اس کو بچاتا ہے تاکہ میرا فصل مجھے فائدہ مند ہو میرے لیے۔ تو یہ دنیا بھی آخرت کے لیے ایک کھیتی ہے اور یہ ایک ہموار زمین ہے، اس کے اوپر ہم نیکیوں کے بیج ڈالتے رہیں گے اور کل یہ فصل تیار ہوگا اور اگر ہم تیار کر سکے تو آخرت میں ہمیں کام آئے گا۔ تو اس پر جتنی محنت آپ کر سکتے ہیں اس فصل پر محنت کریں تاکہ یہ فصل جو ہے ہمیں کل، آنے والا جو کل ہے، اس دن شرمندگی کا باعث نہ بنے اور ہمارے اعمال کے تلنے کا وقت آئے تو اس وقت ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اس زمین، اموار زمین پر محنت کرے اور اس کے دل کی زمین بھی موجود ہے، دل پر محنت کرے، اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور جب ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے تو جتنا بھی وہ محنت کرتا رہے گا اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اور اس میں پھر ان اعمال سے بچنا پڑے گا جن اعمال کی وجہ سے فصل میں گندی جڑی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان جڑی بوٹیوں جو دوسری قسم کی پیدا ہو جاتی ہے اس کو نکالنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو ایمان والی فصل ہے، جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے اپنے دل میں اس کا بیج ڈالا ہے، اس کو نقصان کہاں سے پہنچے گا؟ کسی کی غیبت کر لی، کسی کو گالی دے دی، کسی کے اوپر تہمت لگا دی اور کسی کے بارے میں غلط خیال کر لیا اور کسی کے بارے میں غلط تنزیہ لفظ کہہ دیا۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ایمان والی فصل خراب ہوگی اور ایمان کم ہوتا چلا جائے گا اور یہ جو دل کے اندر جو کلمے کا بیج ڈالا گیا ہے یہ کمزور ہوتا چلا جائے گا اور اگر ہم نے ان اعمال پر توبہ نہ کی، ان سے نہ بچے، گالی گلوچ سے، ان اعمال سے جن سے ہمارا ایمان کم ہوتا ہے، ایمان کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اپنے کان کی غیبت سننے سے حفاظت نہ کی، اپنی زبان کو گالی گلوچ سے محفوظ نہ کیا، تو اس کا نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلے گا کہ ہمارا ایمان سلب کر لیا جائے گا اور ہمیں نیکی کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق انہی کو دیتا ہے کہ جن کے ایمان والی فصل قوت والی ہوتی ہے۔ جو ایمان قوت والا ہوگا، جو ایمان کا بیج بڑھتا چلا جائے گا، یہ فصل بڑھتی چلی جائے گی، یہ ایمان والا بیج تناول درخت بنتا چلا جائے گا، ایسی انسان کو پھر خشوع اور خضوع نماز میں پیدا ہوگا، ایسی اس کی نیکی کی طرف اس کی رغبت ہوگی۔ تو اگر ان چیزوں پر محنت نہ کی گئی اور ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کی گئی تو رزلٹ کیا نکلے گا کہ ہمارے جو اعمال ہیں اور نیک اعمال سے ہمیں معاذ اللہ استغفر اللہ نفرت ہوگی اور پھر شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے اور بہانے ڈالے گا اور بہانے بنائے گا کہ آج یہ کام کر لو، نماز بعد میں پڑھ لینا، یہ کام کر لو، نیکی بعد میں کر لینا، چلو کل سے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور کل سے یہ نیکی کریں گے، تو یہ کل پھر نہیں آتی ہے۔
اور پھر یہ کل نہیں آتی، اور پھر کل آتے آتے پھر کل وہ قبر والی کل آ جاتی ہے اور بندہ قبر کے پاتال میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اتنا وقت نہیں ہے، تو اصلاحی بات یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اس لیے کسی کی ایذا کا سبب نہ بناؤ بلکہ ان کے لیے راحت کا سبب بناؤ۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔